السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ ماہی کا کمنٹ تھا کہ فکری اور فنی محاسن کا جائزہ 20 مارک کے حساب سے آپ بتا دیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فکری اور فنی جائزہ ہوتا کیا ہے۔ ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا، مطلب فکری جائزہ کہ شاعر کیا سوچ کے لکھ رہا ہے، شاعر نے کیا تھاٹ ہوگی اس کے دماغ میں جو اس نے یہ شعر لکھا، اور فنی جائزہ کہ اس نے اندر کیا کیا چیزیں استعمال کی، کیا اس نے کوئی لفظ استعمال کیے یا اس نے کوئی متضاد ورڈز یا مترادف ورڈز استعمال کیے ہیں، یا اس نے ایسی کیا خوبی بیان کرنے کے لیے کوئی اراد المثل استعمال کیا ہے، ایسی چیزیں۔ ضمیر کن فقان لکھا ہوا ہے، کوئی بھی ڈیفیکلٹ ورڈ، اگر آپ کسی بھی ڈیفیکلٹ ورڈ کو مطلب اگر آپ اس کو سیم ٹو سیم تشریح میں لکھ دیتے ہو نا، تو یہی تو آپ کو ایگزامینر چیک کرنا چاہتا ہے کہ آپ ایک ورڈ کو کتنا ڈسکرائب کر سکتے ہو، یہی آپ کے ایفرٹس وہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھنے ہیں کہ کتنے بھی اندر ورڈز جتنے بھی ہیں، اور آپ نے ان کو بس ڈیفائن کرتے رہنا ہے اور اینڈ تک اس کو لے جانا ہے، بس پھر آپ کی تشریح کمپلیٹ ہو جائے گی۔ جس طرح حصہ نثر میں آپ کرتے ہیں، ایک سلیس اردو بیان کرتے ہیں، آپ کو ایک پیرا دیا جاتا ہے مشکل الفاظ کا، اور اس کو اپنے آسان لفظوں میں اس کو بیان کرنا ہوتا ہے، لیکن تشریح میں آپ نے اس کو اس سے ڈبل وضاحت کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اور آپ نے کہا تھا خضر رامے سے اس کی تشریح کا بتا دیں۔ پہلے تو آپ اس کا مفہوم بیان کریں گے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں جو مشکل الفاظ آئیں آپ ان کے میننگ یاد کریں، ان کو آسان لفظوں میں لکھیں۔ پہلے مفہوم آپ کا زیادہ سے زیادہ ہو جائے گا 5 یا 6 لائنوں کا۔ جب آپ تشریح کرنے لگیں گے، تشریح کرتے وقت آپ کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ الگ الگ کریں کہ ساتھ ساتھ کریں، دونوں طریقے تو ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جو ہوتا ہے نا اکٹھا کرنے کا، پھر وہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں سے کروں۔ وہ اس کو اگر لمبا کرنا چاہے تو اس کو لمبا نہیں کر سکتا وہ۔ تو اگر آپ کریں علیحدہ علیحدہ شیئرز کا، تو اس میں یہ آپ کو ہو جاتی ہے، فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایک شعر کو آپ لوگ اپنی لینتھ کے مطابق جتنی آپ کی بساط ہوتی ہے اتنا لمبا کر سکتے ہیں، پھر اس سے آگے اگلا شعر، اس سے آگے اگلا شعر، اور یہ آپ نے ٹائم مینجمنٹ دیکھ کے کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ ایک ہی شعر پہ آپ نے سارے پیجز بھر دینے ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کتنا ٹائم ہے، اس کی ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے شعر کی تشریح کو لمبا کرنا ہے، اور پھر اگلے پیراگراف سے اگلے شعر کی تشریح، پھر اگلے شعر کی، پھر اگلے شعر کی۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز ایسی لگے کہ اس چیز کی ہیڈنگ ہونی چاہیے، مطلب یہ پرومیننٹ ہونی چاہیے چیز، تو اس کو آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس ہائی لائٹ کر دینا، اس کو مارکر سے لکھ دینا ہے، اس کو الگ کوئی ہیڈنگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ آپ یہاں پہ کوئی مضمون نہیں لکھ رہے، بلکہ مضمون میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں ہیڈنگ نہیں دی جاتی، کیونکہ آپ کسی چیز کی وضاحت کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی سیکوینس میں چلتے جائیں۔ زیادہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے آپ پیراگرافس بناتے جائیں، ٹھیک ہے؟ اور الگ الگ تشریح سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ تشریح کی پوری ہیڈنگ علیحدہ علیحدہ کر لیں، مطلب یہ ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کو ایزی لگے، وہ پہلے 2 اشعار کی کر لے پھر 2 اشعار کی کر لے تشریح، ٹھیک ہے؟ نہیں تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ان سب کا مفہوم اکٹھا لکھیں، ٹھیک ہے؟ اور جب تشریح کی باری آئے تو تشریح اکٹھی لکھیں، لیکن مرج نہیں کرنی، مطلب ایسے نہ لکھیں کہ نہ اس کا سر کا پتہ چلے نہ پاؤں کا پتہ چلے۔ آپ نے ایک سیکوینس میں تشریح کرنی ہے، پہلے ایک شعر پڑھا، اس کی تشریح کی، دوسرا پڑھا، اس کی تشریح لکھی، اور ایسے پیراگرافس بناتے گئے۔ جب آپ فرسٹ شعر لے رہے ہیں نا، آپ یہ سارا پڑھنے کے بعد اس کا مفہوم ایک ہی بار میں ایک ہی ہیڈنگ دے کے اس کا مفہوم بیان کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس کی تشریح کرنے لگے تو ایک شعر پڑھیں، اس کی آپ جتنی تشریح کریں گے آپ ایک پیرا بنا لیں۔ اس سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشعار آ رہے ہیں یا آپ اشعار کوٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے اشعار لکھتے ہوئے وہ بارکل سے لکھیں اشعار، ایک شعر لکھ لیں یا 2 لکھ لیں، جس حساب سے آپ کو یاد آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ نیکسٹ شعر آپ تشریح کے لیے سٹارٹ کریں تو ایک پیرے کی شکل میں کریں کہ پہلے والے شعر کا اس طرح آپ پیرا بنائیں اس کی تشریح کا، پھر آپ نے ہیڈنگ نہیں کوئی دینی ہے، آپ نے نیکسٹ والے شعر کا جب آپ نے کرنا ہے تشریح کرنی ہے تو اگلے پیراگراف میں کرنی ہے، اس کو جتنا بیان کر سکتے ہیں بیان کر کے اس کے بعد اس میں شعر کوٹ کرنا ہے تو اس سے ریلیٹڈ کوئی شعر کوٹ کر لیں۔ اس کے بعد جب نیکسٹ آپ شعر پڑھیں گے پھر آپ ایک پیرا بنائیں گے
جس میں آپ نے اس کو تشریح کرنی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ایک شعر کی علیحدہ تشریح کر لیں، تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ہیڈنگز علیحدہ لکھنی پڑیں گی. مطلب مفہوم کی، پہلے شعر کا مفہوم علیحدہ، پھر اس کی تشریح علیحدہ، پھر مفہوم علیحدہ، تشریح علیحدہ. تو وہ مارکر بند کرنا کھولنا، بند کرنا کھولنا. اور پھر کچھ لوگ خوبصورتی کے لیے نیچے لائنز بھی لگاتے ہیں کہ تاکہ پیپر اچھا لگے. پیپر تو اچھا لگے گا لیکن آپ کے ٹائم کا بیڑا غرق ہو جائے گا اگر آپ ایسا کریں گے. اگر آپ نے اپنا ٹائم بھی بچانا ہے، کیونکہ اردو کا پیپر ہوتا ہی بہت لینتھی ہے، تو اگر آپ نے ٹائم بچانا ہے تو آپ ایسا مت کیجیے گا کہ مفہوم علیحدہ تشریح علیحدہ. ایک بیٹر طریقہ ہے کہ آپ مفہوم ایک دفعہ پورے کا اکٹھا لکھ دیں اور تشریح آپ اکٹھی کر دیں، لیکن ایسے کریں کہ اس کو پتہ چل رہا ہو کہ یہ پہلے شعر کی ہے یا دوسرے شعر کی ہے. آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ دوسرے شعر کی سٹارٹ کرنے لگیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ دوسرے شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے. تو تیسرے شعر میں جب آپ مطلب 2-3 پیراگراف آپ نے دوسرے کے لکھ لیے، ویسے ہی آپ نے تیسرے کا سٹارٹ کیا، پھر چوتھے کا، اور لاسٹ پہ آ کے آپ پھر یہ لکھ سکتے ہیں کہ اوور آل شاعر کیا کہنا چاہتا ہے. مطلب اگر آپ چاہتے ہیں میں اور لکھنا چاہوں تو آپ اس کی ساری باتوں کو اس میں تبصرہ کر لیں آپ. بالکل. اب آ جاتے ہیں ہم فنی محاسن کی طرف. آپ نے کسی بھی شعر کا فنی محاسن لکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فنی محاسن لکھتے کیسے ہیں. اس کے لیے آپ کو صنعتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کس شعر میں کون سی صنعت یوز ہوئی ہے. صنعت آپ کو صنعت کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے صنعت تضاد ہے، بہت ایزی صنعت ہے. کسی بھی اگر شعر میں متضاد الفاظ یوز ہوئے ہیں، مطلب اپوزٹ ورڈز یوز ہوئے ہیں، تو اس کو کہیں گے صنعت تضاد. اسی طرح صنعت کنایا، صنعت مجاز مرسل، صنعت تجنیس، صنعت تکرار یہ بھی بہت کامن ہے کہ مطلب اگر کسی شعر میں ریپیٹیشن ہو رہی ہے، کسی چیز کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے شاعر، کسی لفظ کو، کسی فقرے کو، تو وہ ہم صنعت تکرار میں لیں گے. صنعت سیاق الاعداد، جیسے اعداد آپ کو پتہ ہے اعداد و شمار سے نکلا ہے، مطلب کاؤنٹنگ. جیسے کسی بھی کا کوئی بھی ورڈ آ جائے، جیسے شاعر اکثر یوز کرتا ہے سینکڑوں، ہزاروں، 100، تو اسی طرح. اور آگے آ جاتا ہے صنعت رعایت لفظی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے صنعت حسن تعمیل. کٹ کرو ہے. پھر آ جاتی ہے صنعت حسن تعمیل، پھر صنعت اختصار لفظی، صنعت استفہام. یہ بھی بہت ایزی ہوتی ہے. صنعت استفہام مطلب اگر کسی شعر میں کوئی سوال پوچھا گیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں صنعت استفہام. اور اگر آپ کو پھر سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اور کیا صنعت یوز کروں، ٹائم بھی کم ہو اور آپ کے سمجھ بھی نہ آ رہی ہو، تو اگر 3-4 صنعتیں آپ نے لکھ لی ہیں نا، تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اگر شاعر ایک شعر میں 2 یا 2 سے زیادہ صنعتیں استعمال کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ صنعت مرکب کا بھی استعمال کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ فنی محاسن میں اور چیز بھی آ جاتی ہے. جیسے اگر شاعر کبھی کسی کو تشبیہ دے دیتا ہے یا استعارہ یوز کر لیتا ہے کوئی، تو اس میں وہ بھی چیزیں آ سکتی ہیں. آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ اس میں شاعر تشبیہ دے رہا ہے، یا اس میں شاعر اس چیز کو خیال کر رہا ہے، یا اس شاعر مطلب اس واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں فنی محاسن میں ہی آ جاتی ہیں. اور ان صنعت کے بارے میں آلریڈی ایک ویڈیو بن چکی ہے، اس کا میں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی، اس کو پڑھ لیں. اور اس کے بعد جب آپ شعر دیکھیں گے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں آپ نے نوٹس کیسے کرنا ہے کہ کون کون سی صنعت کہاں کہاں یوز ہو رہی ہے، تو آپ اس کی پہچان کیسے کریں گے. جیسے فار ایگزامپل یہ آپ کو شعر دیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے مفہوم لکھا، اس کے بعد آپ نے تشریح کی، اس کے بعد فنی محاسن اور پھر تبصرہ. اور یہ تشریح 3 صفحات لکھا ہوا ہے، آپ نے کرنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ کو جتنی بتائے گی یا آپ نے اتنا ہی کرنا ہے. اور تبصرہ آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. تبصرے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہوتی ہے. جیسے اگر کوئی غمگین شعر ہے، اس میں شاعر کا بتانا ہے کہ شاعر اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے، یا کسی شعر میں ایسا ہوتا ہے کہ شاعر اپنی محبوبہ سے گلہ کر رہا ہوتا ہے، یا کسی شعر میں ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کسی فکر یا کسی سوچ میں گم ہوتا ہے. آپ یہ بتا دیں کہ تبصرہ کتنی لائن کا ہونا چاہیے. تبصرہ زیادہ سے زیادہ آپ 5 لائن کا کر سکتے ہیں، 3 لائنوں کا بھی ٹھیک ہے. اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتے، ٹو دا پوائنٹ لکھتے ہیں. ابھی جس طرح آپ کے سامنے خضر راغبہ کا اشعار ہیں، تو اس کا دوسرا جو مصرع ہے، کبھی جاں کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، تو کبھی کبھی جب آ گیا ہے کبھی جاں اور ہے زندگی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے، صنعت تکرار کا یوز ہوا یہاں پہ. اور اگر اشعار میں کسی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ ہو یا کسی واقعے کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں صنعت تلمیع. ضمیر کن فکاں، تو کن آیت ہے، اس میں اس آیت کی طرف اشارہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو فیکن، بس وہ ہو جاتا ہے، تو صنعت تلمیع یوز ہو رہی ہے اس میں.
اور اس میں ایک صنعت یوز ہو رہی ہے، صنعت اختصار لفظی۔ اختصار مطلب اس کو چھوٹا کر دینا لفظ کو۔ اس میں جاں ورڈ یوز ہو رہا ہے، جواں یوز ہو رہا ہے، نون گنا یوز ہو رہا ہے، مطلب اس کی نون کو حذف کر لیا جا رہا ہے۔ اور جب ایک سے زیادہ آپ کے پاس صنعت یوز ہو رہی ہیں ایک شعر میں، تو آپ اس کو کہیں گے کہ صنعت مرکب یوز ہو رہا ہے۔ اور جتنا آپ کے پاس کم ٹائم ہے، آپ پریزنٹیشن پہ اپنا فوکس ذرا نا، پریزنٹیشن جو ہے وہ سال کے شروع میں سیکھی جاتی ہے یا کی جاتی ہے، ابھی آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آپ کی رائٹنگ صاف ہو اور لکھا ہوا پڑھا جائے، اتنی اچھی ہونی چاہیے، اور مارکر کا یوز آپ کو پتہ ہو۔ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بھی بچتا ہے تو تشریح میں ہی آپ مفہوم اور فنی محاسن کو ابھی ایک پیرا نیچے لاسٹ میں دے سکتے ہیں۔ اگر آپ الگ سے ہیڈنگ نہیں دیتے تب بھی ٹھیک ہے۔ اور صنعت کو ایک دفعہ پڑھ لیں کہ صنعت کون کون سی ہوتی ہیں، اور ایک دفعہ پڑھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا، اور جب آپ کے اشعار سامنے آئیں گے تو کون کون صنعت یوز ہو رہی ہے یہ آپ لکھ سکیں گے۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینک یو فار واچنگ۔